اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ 001 میں نے اپنی غزل پیش کی تھی، اس کو تازہ کرنے کے لیے آخری دو شعر پڑھ دیتا ہوں کہ ذرا سی رت بدلنے پر یہ کیسی آہوزاری، ذرا ایک حوصلہ جمع انادل چاہیے تھا، اور سرے دیوار لکھے ہیں زمانے آنے والے، کوئی ایک صاحب ادراک کامل چاہیے تھا۔ ان شعروں کو دیکھ، ان کے سارے مصرے ایک ہی لے، سر یا آہنگ پہ واقع ہوئے ہیں، یعنی ان کو پڑھنے میں حرکات و سکنات کی ترتیب ہر مصرے میں بالکل ہی ایسی ہے، اور اسی چیز کو وزن کہتے ہیں۔ یہ بات پہلے ہو چکی۔ عروض کی زبان میں اس غزل کے ہر مصرے کا وزن ہے مفاعیل 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 فعول۔ اس کا تفصیلی مطالعہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ شعر کو دوسرے اعتبار سے دیکھیے، اس میں الفاظ آئے ہیں دل، مقابل، محمل، انادل، کامل، یعنی حرف لام اور لام سے پہلے حرف پر زیر، یہ کافی ہے، اور انہی کی توسیع ہے چاہیے تھا۔ وہ چاہیے تھا ہر شعر کے اخیر میں آیا ہے۔ وہ چاہیے تھا، دیکھیے تھا، کیجیے تھا، ایسی کوئی بات نہیں آئی، یعنی وہ پورے کے پورے اسی طرح آ رہے ہیں، چاہیے تھا۔ یہ ردیف ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس تین چیزیں آ گئی، ایک وزن، ایک قافیہ، اور تیسری چیز اگر موجود ہے تو ردیف۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں زمین۔ بات واضح ہو گئی۔ ردیف اضافی چیز ہے، اگر آپ نے لگا لی تو پھر نبھانی پڑے گی، اس کا ردیف کا ہونا ضروری نہیں۔ اس کی ایک مثال میں عام زندگی سے آگے جا کے دوں گا۔ حاصل اتنے حصے کا یہ ہوا کہ غزل میں شامل سارے شعروں کو ہم زمین ہونا چاہیے۔ طاق مصروں میں قافیہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ یہ قافیے سے باہر ہوں تو اچھے لگتے ہیں۔ اب ذرا ردیف اور قافیے پر مزید بات ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ قافیہ وہ ہے انادل، کامل، محمل، اور آگے وہ ردیف ہے۔ اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ ردیف اختیاری، مثال کے طور پہ آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہیں، تو جو آپ کے پیچھے شخص بیٹھا ہوا ہے وہ ردیف ہے۔ اب اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، گھوڑا تو آپ چلا رہے ہیں، گھوڑے کی باغیں تو آپ کے ہاتھ میں، ایڑ آپ اس کو لگاتے ہیں۔ اب اس شخص کی ضرورت ہوگی، اس کا کوئی فائدہ ہوگا وہاں بیٹھنے کا، تو آپ نے اس کو بٹھا لیا ہے۔ اب اسے بٹھا لیا ہے تو پھر اسے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ یہی بات ردیف کی ہے کہ ردیف اگر اختیار کر لی ہے تو پھر اس کو نبھانا ہوگا، یا تو اختیار ہی نہ کریں، گھوڑے کو اکیلے چلائیں، اور اگر کسی کو ساتھ بٹھا لیا ہے تو پھر بھائی اس کو پھینکا نہیں جا سکتا، اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی۔ بات چلی تھی غزل سے کہ غزل بڑی کمپیکٹ چیز ہے۔ عام مشاہدے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص شعر کہنا شروع کرتا ہے تو وہ غزل سے شروع کرتا ہے نا مزے کی بات، اور جو وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے
وہ غزل کے ساتھ دوسری اصناف شعر کو بھی دیکھتا ہے، مثنوی ہے، مسدس ہے، مخمس ہے، قطع ہے، آزاد نظم ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ تب آزمائی کرتا رہتا ہے، اور غزل ساتھ ساتھ چلتی ہے تا وقت کہ ایک بندہ کسی خاص صنف شعر کے حوالے سے مشہور و معروف ہو جاتا ہے۔ رباعی اور مثنوی ان کا رواج نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کام نہیں تھا، کام اس میں تھا، رباعی میں کچھ مشکل تھی اس لیے لوگوں نے کم کہنی شروع کر دی، زمانہ تیز ہو گیا، مثنویاں عام طور پہ بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، اس میں داستانیں ہوتی تھیں اور ایک بڑے طویل مضامین آتے تھے، تو اب وہی چیز مختصر سے مختصر ہوتی چلی گئی، قطع کا رواج زیادہ ہو گیا، مثنوی کا رواج کم ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثنوی لکھی نہ جائے یا رباعی کہی نہ جائے، ان کو موجود تو رہنا چاہیے، کم از کم زندہ تو رہے نا۔ اور کچھ شاعر ہمارے پاس بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہی غزل ہیں، کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کو ایک آدھ نظم کہہ لی تو کہہ لی۔ اچھا، غزل کے معاملے میں جناب بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوئیں، بڑے بڑے اہل علم میں آپس میں بڑے ملاقڑے ہوئے، مذاکرے سے آگے کی کوئی چیز کہہ لیجیے، کہا کہ جی غزل ختم ہو جائے گی، غزل میں جان نہیں رہی، دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے، غزل بڑی پرانی صنف ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن غزل موجود رہی ہے، اور اب اس بات کو تقریباً تسلیم کر لیا گیا ہے کہ غزل ہر زمانے کے حالات میں زندہ رہنے اور پنپنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیجئے، میر تھا، میر کے ہم اثر شعراء تھے دوسرے، وہاں جناب حسن و عشق اور عشق مجازی اور گل و بلبل کی شاعری ہوتی تھی، ساری غم و اندو بیان ہوتا تھا۔ میر نے اس میں حالات حاضرہ جو اس وقت کے تھے اس کو بھی شامل کیا، غالب نے اس کو نیا رنگ دیا، اور پھر غزل کی حیت تو وہی رہی لیکن اس کے موضوعات تبدیل ہوتے گئے جیسے جیسے دنیا تبدیل ہوتی گئی۔ آج کی غزل میں ہم چاند کی بات بھی کرتے ہیں، مریخ کی بات بھی کرتے ہیں، ایٹم بم کی بات بھی کرتے ہیں، ڈرون کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں غزل میں ہو جاتی ہیں، بات ساری سلیقے کی ہے۔ اور یہ جو صورتیں میں نے اوپر گنوائی ہیں، مسدس ہے، مثنوی ہے، مخمس ہے، قطع ہے وغیرہ، اور آزاد نظم ہے، نثری نظم کو خیر میرا تو دل نہیں مانتا اس کو شاعری تسلیم کرنے کو، سچی بات ہے، جس کا دل مانتا ہے وہ کرے بھائی، بڑے شوق سے کرے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو نظم کا نام دیا گیا ہے۔ نظم، اس میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، جیسے عام آدمیوں کا ہجوم ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اور ایک پریڈ ہو رہی ہے تو اس پریڈ میں وہ چیز نہیں ہوتی جو عام آدمیوں کے جانے میں ہوتی ہے۔ لوگ راستہ چل رہے ہیں، کوئی آگے نکل رہا ہے، کوئی پیچھے نکل رہا ہے، وہ اور چیز ہے، پریڈ اور چیز۔ پریڈ میں سارے قدم ملا کے چلتے ہیں، تو فرق یہ ہے کہ جہاں وہ قدم ملا کے چلا جائے گا وہ نظم ہے، اور جہاں ہر کوئی آزادانہ چلتا پھرتا ہے وہ نثر ہے۔ یہ اس کا ایک دوسرا پہلو آ گیا۔ اب اس میں نظم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، گیت بھی نظم ہے، مسدس میں بند بنتے ہیں، مخمس میں بند بنتے ہیں، مصبہ میں بند بنتے ہیں، اور ان کے آخری جو مصرے ہوتے ہیں وہ کسی میں وہی دہرائے جاتے ہیں، کسی میں اس کے ردیف قافیے کو اتباع کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اس کے مطابق اسے نام دیے جاتے ہیں، ترکیب بند نظم ہے، یہ ترجیح بند نظم ہے، والا حاضر قیاس۔ تو آگے بات آتی ہے جناب، ہم زمین والی بات تو پہلے کر چکے ہیں نا، مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اب 5واں مصرع جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی مثال میں دوں گا، آدمی نامہ۔ اس نے 4 مصروں میں ایک بات کی اور 5واں مصرع اس میں لگا دیا کہ اور وہ جو مر گیا ہے جو ہے وہ بھی آدمی، اور وہ جو کھا رہا ہے جو ہے وہ بھی آدمی۔ تو اس میں 5ویں مصرے کی جو زمین آئی ہے وہ سب 5ویں مصروں کی آپس میں برابر ہے۔ ان سے پہلے جو 4 مصرے ہیں ان 4 مصرے آپس میں ہم زمین ہیں۔ تو یہ کیفیات بن سکتی ہیں، اس میں بہت تنوع ہے۔ مصبہ 7 کو کہتے ہیں ہم، تو ہفتہ سبوع ہے، سبع 7 ہے، سبع سماوات والارض، 7 آسمان اور زمین۔ تو یہ شاعر کی افتاد طبع پر بھی ہے، وقت کی ایک رواج بھی ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے اثر قبول کرتے ہیں تو اصناف میں اسی طرح ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہاں آپ کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کہ جی آپ صرف مثنوی کہیے۔ کیوں بھائی صرف مثنوی کیوں کہیے؟ میں رباعی کہہ سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کہوں، وغیرہ۔ اب ایک چیز آ گئی جناب، نظم، جو پابند نظم نہیں ہے، یعنی اس میں وہ نہ تو مخمس ہے، نہ مسدس ہے، نہ وہ مثنوی ہے، تو وہ مختلف چیز ہے۔ اکبر نے ایک تجربہ کیا، اکبر الہ آبادی نے، اس نے نظم کہی اور اس میں سے ردیف قافیہ اڑا دیا، یعنی ردیف قافیے کی پابندی ہٹا دی گئی۔ اب اس میں بیت تو نہیں بن سکتا، خود اس نے نام دیا اس کو بلینک ورس، یعنی بلا قافیہ۔ یہی چیز بعد میں نظم معرہ کہلائی۔ معرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ننگا، جس نے لباس نہ پہنا ہوا ہو۔ تو گویا اکبر نے لباس اتار دیا بیچارے مصرے کا۔ خیر، اکبر تھا بھی طنز کرنے والا آدمی، تو میرا خیال ہے اتنی سی بات سے اکبر کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بیت کی وہ جو شعر کی یا رسمی صورت تھی وہ تو باقی نہ رہی۔ اب اس میں طاق مصرے کہیے، جفت مصرے کہیے، آپ کو آزادی مل گئی۔ پھر اس سے آگے کی ایک چیز آ گئی جسے نام دیا گیا آزاد نظم کا۔ آزاد نظم میں یہ ہوتا ہے کہ مصروں کا آپس میں ہم وزن ہونا بھی باقی نہیں رہتا، یعنی مصرے کی روایتی صورت برقرار نہیں رہتی۔ یوں ہم اس کو مصرع کسی طرح کا نام نہیں دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سطریں ہیں، فلاں کی غزل اتنی، فلاں کی نظم اتنی سطروں کی ہے، فلاں نظم اتنی سطروں کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں ایک چیز بہت ہے، اور وہ آپ نوٹ کیجئے گا، ہر آزاد نظم میں آپ کو ملے گی۔ کوئی ایسے انحراف کرتا ہے بندہ تو وہ اس کا انفرادی عمل ہے کہ نظم کی تمام سطروں میں مجموعی طور پر کوئی ایک رکن متواتر یا مسلسل واقع ہوتا ہے، سطر بدل جاتی ہے لیکن وہ وزن یا وہ رکن نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کچھ حصہ پہلی سطر میں اور کچھ دوسری میں آ جائے، لیکن وہ رکن پورا ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھانا پڑے گا۔ وطن عزیز کے حوالے سے میں نے کہا کہ
تیرا دوسرا ناتوان جسم بیٹا. میں وقفہ جان کے اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ پتہ چل جائے کہ جہاں وہ سطر ختم ہو گئی. تیرا دوسرا ناتوان جسم بیٹا جو میدان میں اترا تو کوہ گراں اس کے عزم مصمم سے کٹ کٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے زمانے نے دیکھے. میری ماں یہ تو نے بھی دیکھا تو ہوگا. اب شعری ذوق رکھنے والے اور روز کا تھوڑا سا ادراک رکھنے والے بھی بڑی آسانی سے اس بات پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں ایک وزن کی تکرار ہو رہی ہے. فعول 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 فعول. بڑھتے چلے جائیے. اب میں مصروں کی درمیان جو وقفہ دیا تھا ان وقفے کو جہاں تک میری سانس اجازت دیتی ان وقفے کو ختم کر کے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ دیکھیے گا اس کا تاثر کیا بنتا ہے کہ تیرا دوسرا ناتوان جسم بیٹا جو میدان میں اترا تو کوہ گراں اس کے عزم مصمم سے کٹ کر کے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے زمانے نے دیکھے. میری ماں یہ تو نے بھی دیکھا تو ہوگا. فولن 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 فولن. نظم ساری کی ساری یہاں آ جاتی. تو یہ ہے آزاد نظم کی صورت. اس میں انحرافات بھی موجود ہیں لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ انحرافات پر بحث کرنا نہیں ہے. ہمارا موضوع بنیاد پر بحث کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کی بات کرنا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ چیز کافی ہے. تو مزید گفتگو نئے نکات پر آگے آتی ہے انشاءاللہ العزیز. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ میاں میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے.